اور وہ 41 مرتبہ بسم اللہ ملا کر، توجہ ہے آپ کی، یعنی کسی کو کوئی بھی مرض کوئی بھی پریشانی ہو اور وہ فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، یعنی میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، فرمایا جو 41 مرتبہ اس طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم اپنے اوپر کرے، دعا مانگے یا پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث قدسی بن گئی کہ اللہ فرماتا ہے کیا، میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، رب کے درمیان اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا۔ اچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اب رب فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرے۔ اب جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت امام عبد الوہاب شیرانی آپ فرماتے تھے مجھے کبھی کبھی وجد ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت پہ مجھے وجد آتا ہے جب میں یہ حدیث پاک سنتا ہوں۔ فرمایا حضور وہ کون سی؟ فرمایا جب بندہ یہ سوچتا ہے، یعنی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ بروز قیامت میرا پاک رب مجھے یہ ارشاد فرمائے گا، یا قاری قرآن کو یا حافظ قرآن کو یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو اور قرآن کی تلاوت کر، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ عبد الوہاب شیرانی جو ایک مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں یہ حدیث سنتا ہوں تو مجھے گویا وجد ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ کہ جب اللہ بندے کو یہ ارشاد فرمائے گا، یار بندہ سوچے میں کہاں اور میرا رب کہاں، وہ مجھے، یعنی ایک تو ہے بات کی سنی، کان کا چسکا لیا، بات ختم ہو گئی، ایک ہے ٹھہر گئے، رک گئے، اس کی روح میں، اس کی گہرائی میں گئے، پھر بندے پہ وہ رحمتیں جو برس رہی ہوتی ہیں اس کا بندہ نظارہ کرتا ہے کہ یار قرآن، اب دیکھیں نا قرآن کی گستاخی اور مسلمانوں کی فقط مذمت، یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے اور قرآن سے دوری ہے۔ لیکن جب بندہ یہ سنتا ہے کہ رب فرمائے گا اے قاری قرآن، اے قرآن سے محبت کرنے والے میرے سامنے آ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب قرآن پڑھ، یعنی رب قرآن سنے گا جل شانہ اور فرمائے گا اب قرآن پڑھ، اب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، رب فرمائے گا یہ جنت ہے، اس کے درجے چڑھتا جا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہو جائے گا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا۔ اس انداز سے اگر ہم قرآن کے ساتھ، تو خیر فرمایا کہ اب ادھر بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، بندہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں، اے میرے بندے تو نے میری حمد کی۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور ایک بار فرمایا کہ میرے بندے نے خود مجھ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ بات اب میری اور میرے بندے کی آ گئی۔ اب فرمایا میرے بندے تو نے یہ کہہ دیا اب سوال کر، یہ چھوٹ دے دی۔ اور فرمایا جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے وہ جس کا سوال کرے گا۔ تو یہ بندہ سوال ہی کوئی نہ کرے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اب وہ بندہ تو ہم نے نماز میں پڑھا، میں نے آپ کو بتایا سورہ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد یہ 41 مرتبہ اس طرح پڑھ لے بسم اللہ کو ملا کے۔ اب بندہ جب 41 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو جواب کتنی دفعہ آئے گا؟ 41 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے جب بندے کا ڈائریکٹ رابطہ رب سے ہو جائے اس کو کوئی پریشانی رہ جاتی؟ پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب وہ جواب دیتا ہے ہم حاضر نہیں ہوتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کرتے تھے، غالباً انہی کے متعلق آتا ہے۔ تو مرید شاگرد پیچھے پہنچ کے جنگل میں یا عام لوگ، تو کسی نے یہ سوال کر دیا کہ حضرت آپ اکیلے جنگل میں رہ کیسے لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہنے لگے جی کہنا کس نے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو جھونپڑی میں اکیلے رہتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں اکیلا نہیں رہتا، میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میری لگ گئی رب کے ساتھ ہے جل شانہ۔ اب کبھی میں رب کو سنا دیتا ہوں، کبھی اس کی سن لیتا ہوں، بس میری یاری جو ہے وہ اللہ سے اب پکی ہو گئی ہے، تو لہٰذا مجھے پتہ نہیں چلتا، میرا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جی آپ رب سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیسے؟ فرمایا جب مجھے رب سے کرنی ہوتی ہے بات تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، اور جب اس کی سننی ہوتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر لیتا ہوں۔ بس اسی طرح باتیں سننے اور سنانے میں میرا بڑا اچھا سچا، اور اس سے ویسے اچھا وقت اور ہو بھی کون سا سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن ویسے صبح بھی پڑھا جا سکتا ہے، شام کو، دوپہر کو، جب مرضی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ہم رات کی تنہائی میں موبائل، فلم، ڈرامہ، اکثر لوگ مووی دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت اچھا وقت ہے، کس لحاظ سے؟ وقت گزارنے کے لحاظ سے، اور عموماً ہم 1:30-2 بجے سوتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تعلیم یہ دی گئی کہ تم رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، امام نسائی اس کو لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آسمان کا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو چرچراہٹ کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے حضور یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ اچھا کھلا کیوں ہے؟ ساتھ فرمایا حضور آج سے پہلے یہ دروازہ پہلے کبھی کھلا بھی نہیں، پہلی دفعہ کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہے، فرشتہ بھی پہلی دفعہ آیا ہے۔ یہ کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے گویا؟ اس نے پہلے ہی آتے محبوب علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی۔ کتنی؟ 2 نوروں کی بشارت دی۔ فرمایا آپ کو بشارت ہو، یہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یعنی کتنی خاص بات ہے مسلمانوں کہ دروازہ، اسپیشل دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے، جو زمین پہ پہلے کبھی آیا ہی نہیں، فرسٹ ٹائم، اور آ کے 2 نوروں کی بشارت دی اور عرض کیا کہ یہ آج سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور نہیں دیے۔ اچھا اب جو لے کے آئے ہو بتا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ پہلا نور قرآن کریم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، یہ کسی نبی اور کسی امت کو نہیں دیے گئے،
اور دوسرا فرمایا سورہ البقرہ کی آخری آیتیں، یہ دو نور، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان یہ اللہ کے عرش کا ایک تحفہ ہے. یعنی اگر اسی پہ اگر ہم کریں تو پورا ایک جمعہ ہو سکتا ہے. اور مختصر کرتا ہوں کہ پورا قرآن تو نور علی نور، اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کس کے لیے؟ للمومنین، مومنین کے لیے شفا ہے. اب مومن بن جائے تو قرآن ان کے لیے شفا ہو سکتا ہے. کیوں؟ فرمایا لا ریب فی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، قرآن میں شک کوئی نہیں. اگر مسلمان اس پہ قرآن نہیں اثر کرتا، ان کو نہیں فائدہ ہوتا، اس کا مطلب ابھی ہم مومن نہیں. اور جو مومن بن جاتا ہے قرآن گواہی دیتا ہے یہ اس کے لیے رحمت بھی بن جاتا ہے، شفا بھی بن جاتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمارا المیہ یہ ہوا کہ یہ قرآن کا پیغام اسی محراب اور منبر سے جانا تھا. تو یہاں پر تو لڑائیاں پڑ گئی، اپنے اپنے مسلک کی، اپنے اپنے گروہ کی، اپنی اپنی سیاسی جماعت کی. یہاں پر جو جانا تھا وہ تو نہیں گیا. اقبال رو پڑے، فرمایا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی وہ شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. دنیا فرمایا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، او بھائی تم سبھی کچھ ہو، بس یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو. بس یہ کبھی سوچ لو کہ ہم مسلمان بھی ہیں. آپ کسی